جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا، بریسٹر صاحب بعد میں اس کی ویٹنگ کر لیں گے، آپ ان سے بھی ضرور اس میں ماہرانہ رائے لے لیں۔ دیکھیے جو ریمانڈ اگر کسی کے خلاف پولیس مانگتی ہے اور عدالت سسپینڈ کر دیتی ہے، دیٹ از ناٹ بیل، وہ ضمانت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ بندہ جیل چلا جاتا ہے، ضمانت آپ کو الگ سے اپلائی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ریمانڈ سسپینڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فوری طور پہ رہا کر دیا جائے گا، یہ تو ٹیکنیکل ریزن ہے۔ اور دوسری بات ایک میں جملہ صرف اور عرض کروں گا کہ پولیس فورس کا اپنا ایک مورال ہوتا ہے۔ اگر آپ، میں پولیس کی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، کہ اگر آپ تھوڑے اس میں نرمی دکھائیں تو اگلی دفعہ آپ کے ناکے پہ پولیس والا کھڑا کوئی نہیں ہوگا۔ آج پورے اسلام آباد میں جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے تھے کیونکہ کل 2-3 ڈکیتیاں ہوئی ہیں، ان کو تو پولیس نہیں روک سکی۔ آج سارا دن اسلام آباد میں ناکے لگے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں پوری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو راستے بند ہونے کی وجہ سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے، اور میں علی ظفر صاحب کی بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے بار بار اسلام آباد کے اوپر چڑھائی اور چارج کرنے کے، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کو بھی سمجھائیں یہ روز دعوے نہ کریں۔ آپ تو بڑا ڈھونڈ کے لاہور سے ایک آئی جی لے کے آئے ہیں جو ایکسپرٹ ہے تحریک انصاف کو ٹیکل کرنے کا، لیکن ان سے ٹیکل نہیں ہو رہا۔ دیکھیں سرکاری ملازم کوئی بھی ہوگا وہ اپنی جاب کرے گا، وہ آئی جی ہو، سپاہی ہو، وہ کسی کا نہیں ہوتا، وہ اسٹیٹ کا ملازم ہے۔ علی ظفر صاحب آپ اس پہ کچھ کہیں گے کہ یہ جو اسلام آباد شہر ہے یہاں پہ ڈکیتیاں بہت ہو رہی ہیں، شاید کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کا سیاسی استعمال بڑھ گیا ہے، اس لیے لا اینڈ آرڈر خراب ہو گیا؟ جی مجھے یہی لگتا ہے، مجھے جو اطلاع مل رہی ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ڈو ایریا کے جو جگہ ہے وہاں بھی لوگوں کے اوپر ڈکیتی کے حملے ہو رہے ہیں، اور یہ بالکل سینٹر ہے، ڈی چوک کے بالکل قریب جہاں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ تو نظر یہی آتا ہے کہ شاید پولیس جو ہے ایگزاسٹ ہو گئی ہے، وہ تھک گئی ہے، سیاسی احکامات کے لیے وہ استعمال ہو رہی ہے، جو عام شہری ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے، اور ہو سکتا ہے ہمیں 2 قسم کی پولیس بنانی پڑے، ایک پولیس سیاسی لوگوں کو ٹیکل کرنے کے لیے، اور ایک جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ تو علی ظفر صاحب یہ تو ماضی کا بہت ماضی کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایف ایس ایف بنائی تھی، فیڈرل سیکورٹی فورس، تو وہ تو اس نے تو بڑے غلط کام کیے تھے۔ یہ بھی پوچھیں علی بھائی سے کہ یہ بار بار اسلام آباد میں فزیکل اسالٹ اور اٹیک کر کے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارے اسلام آباد کی شہریوں کی زندگی کو کیوں آپ عذاب بناتے ہیں؟ شہریوں کی زندگی کو ڈاکوؤں نے عذاب بنایا ہوا سر، ڈاکوؤں نے۔ ڈاکو دیکھیں وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پولیس ایگزاسٹ ہو گئی، میں آپ کا آرگومنٹ مان لوں، اچھا علی ظفر صاحب ایگزاسٹ ہوتی ہے، ہر وقت آپ حملے کر رہے ہیں۔ علی ظفر صاحب اپنی بات مکمل کر لیں آپ۔ جی میں یہ تنزیہ ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ لگتا یہی ہے کہ ان کو جو حکومت ہے وہ اتنی زیادہ پولیس کو ایک طرف سیاسی احکامات کے لیے استعمال کر رہی ہے کہ ان کو شاید ایک لا اینڈ آرڈر کے لیے الگ پولیس بنانی پڑے۔ میں سجیسٹ یہ کروں گا حکومت کو کہ سیاست دانوں کو سیاست کرنے دیں، جو احتجاج کا حق ہے وہ ایک سیاسی حق ہے ہر ایک کا، جب تک توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی آپ ان کو آنے دیں، وہ جہاں جاتے ہیں جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ لیکن اگر آپ کوئی جرم کرتا ہے، کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے، اس کے خلاف ایکشن لیں، لیکن پولیس کو خدارہ آپ اسی کے لیے استعمال کریں جو ان کا کام ہے، لا اینڈ آرڈر کے لیے، وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ جی یہ میری ایک گزارش ہے۔ اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا، میں بھی اتفاق کرتا ہوں، اور طارق پولیس اپنی ڈیوٹی ٹھیک کر رہی ہے۔ آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ اسلام آباد کے اوپر بار بار چڑھائی نہ کریں، اس سے لوگوں کی زندگیوں میں پریشانی ہوتی ہے، راستے بند ہوتے ہیں، کنٹینر لگتے ہیں، اور لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب اور علی ظفر صاحب۔ اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان کے بہاف پہ صرف اتنی درخواست کروں گا کہ تھوڑا ڈاکوؤں اور چوروں پر بھی توجہ دیں۔ اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ صرف سیاسی کارکنوں کے پیچھے لگی رہتی ہے۔